اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المجادلہ مدنیہ۔ سورہ مجادلہ یا مدنی صورت، جادلہ یجادل مجادلتاً۔ یہاں اس کے ویسے لفظی معنی تو ہوتے ہیں باہم بات چیت کرنا، کسی کے ساتھ بحث کرنا۔ اس میں بھی چونکہ آگے ایک قصہ آ رہا ہے، اس کے آغاز میں ہی ایک صحابیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ مجادلہ ہے۔ اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 58ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 105ویں سورت، 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ تو یہ سورت، اس کے اندر بہت سے احکام ہیں۔ چونکہ مدنی صورت ہے تو مدنی صورتوں کا جو موضوع زیادہ تر ہوتا ہے وہ فقہی اور شرعی احکام ہی آتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک خاص قصہ ہے کہ جس کے جواب میں سورت نازل ہے۔ ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ، ان کو ان کے خاوند نے ان سے زہار کر لی، اور اس وقت زمانے جاہلیت میں زہار کا حکم یہی تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تو وہ ابداً اس پر کیا ہو جاتی، حرام ہو جاتی۔ یعنی طلاق کی صورت میں تو پھر بھی رجوع کا کوئی امکان ہوتا تھا، لیکن زہار کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس پر کیا ہو جاتی، حرام کراتی۔ زہار کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے، یہ تشبیہ اس معنی میں ہو، حرمت کے معنی، جس طرح مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی ماں کی طرح یا اس کی ماں کی پشت کی طرح، تو اگر یہ کہنا کس نیت سے ہو تو جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے، تو پھر زہار کے احکام اس پر آئیں گے۔ اگر کسی اور معنی میں ہو پھر اس میں یہ صورت نہیں، اس میں یہ زہار کے حکم میں نہیں ہوگا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دستور کے مطابق ان سے فرمایا کہ اب تو آپ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، ابھی اس بارے میں کوئی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری تو اب ساری عمر کے ساتھ گزری ہے، ساری جوانی میں نے یہیں گزاری، تو اب بڑھاپے کی عمر میں آ کر میں اس کے ساتھ میں اب علیحدہ کیسے رہ سکتی ہوں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ اس نے تو مجھے کوئی طلاق بھی نہیں دی، زہار کیا نا، طلاق تو نہیں دی۔ تو اسی دوران پھر یہ اس صورت کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، اور پھر اس میں آگے زہار سے متعلق جو ہے وہ احکام نازل ہو۔ تو یہ سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول جو ہے وہ یہ قصہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک خاتون نے ان کو کوئی بات کرنے کے لیے روک لیا، اور اس میں کچھ وقت لگ گیا، راستے میں رک کر ان کی بات سنی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک عورت کے لیے جو ہے نا اتنی مشقت کی ہے، آپ ان کو ادھر بلوا لیتے اپنے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس عورت کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا جس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بھی 7 آسمانوں کے اوپر سن لی، تو میں زمین پر اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا۔ اگر یہ مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں پھر بھی کیا رہتا، کھڑا رہتا اس کے اوپر۔ تو اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہو رہا تھا حضرت خولہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں وہاں پاس ہی موجود تھی دوسرے کم حجرے میں، لیکن مجھے ان کی آوازیں نہیں آئیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی بابرکت ذات ہے کہ جس نے ان کی آواز کو آسمانوں کے اوپر سن لی، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے سن لی بات اس عورت کی جو آپ سے مباحثہ کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر سے متعلق، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف کیا کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، یہ اپنا جو معاملہ ہے قضیہ وہ اللہ کی طرف پیش کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ ہی سنتے ہیں تمہارے مکالمے کو، تمہاری باہمی گفتگو کو۔ تو یہی معنی آج کل استعمال ہوتا ہے نا حوار کا، مکالمے کے لیے، تو وہ اسی سے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ تو اب اس کے احکام نازل ہو گئے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تم میں سے زہار کر لیں اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی صرف کہنے سے کیا نہیں ہو جائیں گی، مائیں نہیں ہو جائیں گی، یعنی زہار کے احکام کا آنا اور بات ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اب ان کی کیا بن گئی، ماں بن گئی۔ جیسے سورۃ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رسم کی جو وہاں پر اصلاح کی، وہ یہی کہ وہ اس کو ماں سمجھ لیتے تھے، ما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، تو بے شک یہ لوگ کہتے ہیں ایک بری بات زبان سے، وزورا اور جھوٹی بات، وان اللہ لعفو غفور، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، معاف فرمانے والے، یعنی اب بھی اگر کوئی توبہ کر لے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، تو اب یہاں پر اس کے متعلق حکم نازل ہو گیا کہ اب آئندہ کے لیے جو بھی زہار کریں گے اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹ آئیں اپنی کہی ہوئی بات سے، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ کیا کریں، غلام آزاد کریں گے، اور یہ آزاد بھی کب کرنے، من قبل ان یتماسا، یعنی اس کے پاس جانے سے پہلے، ذالکم توعظون بہ، اسی کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، مسلسل 60 روزے رکھے، یعنی ان میں کوئی ناغہ نہ ہو، اور یہ بھی کب ہو، من قبل ان یتماسا، اس کے پاس جانے سے پہلے یہ کفارہ ہے نا اس کا، زہار کا، اور اس میں بھی درمیان میں کیا نہ ہو، یعنی کوئی رمضان وغیرہ کے روزے نہ آئیں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکین، اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور یہ کھانا کھلانے کیسا ہوگا، جیسا کہ بعض دوسری آیات سے اس کی تائید ہو، وہ کیسا کہ جیسا عام کھانا کھاتے اس طرح کا کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں احکام دے رہے ہیں تاکہ تم حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابھی اس کا حکم بھی آ گیا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا، وہ کیا ہے، وہ کیا ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، خوار ہوئے، کما کبت الذین من قبل، جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے اتاری ہیں واضح آیات، واضح نشانیاں، وللکافرین عذاب مہین، اور کفار کے لیے ذلت والا عذاب ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، کہ جس روز اللہ تعالیٰ ان تمام کو اٹھائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان کے اعمال کی، احصاہ اللہ ونسوہ، یعنی وہ تو
اللہ تعالیٰ نے تو ان اعمال کو کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے. وَنَسُوهُ، اور انہوں نے اس کو بھول گئے، انہوں نے اس کو بلا دیا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کیا ہے؟ باخبر، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں سے یہ چند آیات آگے آ رہی ہیں کہ مختلف واقعات کے جواب میں. ٹھیک ہے، اب ابتدا میں ظاہری طور پر جو یہودی تھے وہ ظاہر اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہی باور کرواتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو اب بسا اوقات وہ شرارتاً یوں کرتے کہ جس وقت کسی مسلمان کو دیکھتے تھے تو وہ آپس میں بات چیت شروع کر دیتے. تو اب دیکھنے والا اس مسلمان یہ تاثر لیتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر، ٹھیک ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی بات کرتے. تو اس موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور اسی طرح حدیث میں بھی اس کی ممانعت کی گئی. اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى يختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه، یہ من اجل ان يحزنه، اور کہ جب تم لوگ 3 لوگ ہو تو ان 3 میں سے 2 لوگ علیحدہ ہو کر کیا نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، یعنی اس طور پر علیحدہ ہو کر بات چیت نہ کریں کہ تیسرا اس سے کیا ہوگا؟ غمگین ہو، یہاں تک کہ وہ کسی بڑے مجمع کے ساتھ مل جائے، پھر وہ دونوں کیا کریں؟ علیحدہ بات. تو 3 کی صورت میں ایسا نہ کریں کہ کہیں تیسرا یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے متعلق کیا کریں، کوئی بات کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی مشورہ، کوئی سرگوشی 3 لوگوں کی، الا هو رابعهم، مگر اللہ تعالیٰ ان میں چوتھے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. ولا خمسۃ، اور نہ 5 لوگوں کی، الا هو سادسهم، کہ اللہ تعالیٰ ان میں کیا ہوتے ہیں؟ چھٹے ہوتے ہیں. مطلب بطور مثال کے ذکر کیا گیا ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ زیادہ، الا هو معهم اینما کانوا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں بتلا دیں گے. ان اللہ قیامت کے دن بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، تو یہ بھی وہ اسی صورت کو بیان کیا جا رہا ہے. نہو عن النجوى، جن کو روکا گیا مشورے کرنے سے، خفیہ سرگوشیاں کرنے سے. ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر وہ اسی کام کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا. اور یہی منافقین بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں کس کے؟ گناہ کے. والعدوان، اور نافرمانی کی، زیادتیوں کے. ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. اب یہاں سے ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض یہود اور منافقین تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اب شریعت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جب بھی کوئی کسی کے پاس جائے تو اس کا تحیہ کے معنی ہے کہ وقت ملاقات جو کلمات کہنے ہیں وہ کیا ہے، تو اس کی بھی شریعت نے تعلیم دی کہ السلام علیکم. تو اب یہ یہود جو تھے وہ شرارتاً، اسی طرح منافقین، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، تو لام اس میں سے ختم کر دے. اس کی معنی کیا ہوتے؟ ہلاکت. تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھی. انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے وہ غصے میں ہو گئی. انہوں نے جو ہے نا مجرے میں سے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم ایسے کلمات کہتے. تو اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ جو اگر کسی کی زیادتی کا بھی جو دفاع کرنا ہے
اس کو دور کرنا ہے، دفع کرنا ہے، وہ بھی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اس کے بارے میں کیوں غصہ کرتی ہو؟ تو میں نے ان سے بہتر ان کو کیا کر دی جواب دے، وہ کیا کہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے بھی کیا کہہ دیا وعلیکم۔ ٹھیک ہے جی، یہ باقی وہ احادیث میں اس کے مختلف آداب سلام کے حوالے سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے سے اگر سلام کرے تو اس کو جواب میں کیا کیا جائے گا؟ اس سلام کو لوٹایا جائے گا نا، السلام علیکم، تو اس کو وعلیکم بھی جائز ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی دونوں طرح ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کسی غائب کی طرف سے سلام پہنچاتا ہے تو اس کے جواب کا کیا طریقہ ہے؟ وعلیہ وعلیکم السلام، یعنی اس غائب پر اور جو پہنچانے والا ہے اس پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اس طرح اگر کوئی کسی جماعت کی طرف سے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی جماعت پر جا رہا ہے تو وہ اجتماعی طور پر کیا کر سلام کر۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں منافقین اور یہود، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ، وہ آپ کو پکارتے ہیں اس کلمے کے ساتھ کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ تحیہ سے مراد وقت ملاقات جو کلمات کیا کیے جاتے استعمال کیے جاتے بولے جاتے ہیں۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وہاں پر بھی ایمان، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اسے کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ معنی ہے فحیوا بأحسن منہا، تو اس سے آسن اس کو لوٹا دو، اور ردوہا، یہ کم از کم جو اس کے الفاظ ہیں وہی اس کو کیا کر لوٹا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے کام کوئی گناہ کے ہیں، معصیت کے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اب اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں عذاب نہیں دیتے اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، اللہ تعالیٰ فرمانے کافی ہے ان کو جہنم، یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کوئی مشورے کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ کی، زیادتی کی، نافرمانیوں کی، رسول کی نافرمانی کے مشورے نہ کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے بھی تو کیا کرو؟ سرگوشیاں کرو کس کی؟ نیکی کی اور تقوی اختیار کرنے کی۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تو اللہ ہی سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا سامان بھی یہاں پر ذکر فرما دیا مسلمانوں کے لیے، کہ یہ جو سرگوشیاں ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کو دیکھ کر منافقین اور یہودی کر رہے ہیں نا، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر رہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، تو یہ یعنی محض یہ اسباب یہ ذرا بھی کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اب یہاں سے ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر کچھ لوگ بعد میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ پہلے سے موجود تھے ان میں سے بعض رات کو جو ہے نا حکم دیا کہ وہ کرسی پر کر بیٹھ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی کیا ان کو بھی جگہ مل جائے۔ تو اس پر جو ہے کچھ یہودیوں نے اور کچھ منافقین نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ جائیں۔ اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں بھی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص باہر سے آ رہا ہے وہ خود کسی کو نہ اٹھائے اس کی جگہ سے، ٹھیک ہے، البتہ یعنی اندر والے کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ مجلس میں جو شخص لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کیا کرے، کچھ جگہ بنا لے، لیکن اس کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ یہ اس کو کیا نہ کرے، اس
کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو اس آیت میں بھی آ رہا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے جو اٹھانا ہے، یہ کسی کو سمٹنے کے لیے کہنا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے۔ یہاں پر تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے، تو جو بھی شخص وہ مجلس کا بڑا ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والے جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کیا کرو، مجالس میں وسعت اختیار کرو، فافصحوا تو تم کیا ہو جاؤ، اس میں وسعت پیدا کر دو، یفصح اللہ لکم تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کریں گے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا اور جب تم سے کہا جائے کہ کیا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، یعنی اب مجلس برخاست ہوگی یہاں سے چلے جاؤ، تو فَانشُزُوا اس کو محسوس نہ کرو بلکہ وہاں سے چلے جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم اور ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا، درجات اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کو بلند کرتے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔